حالانکہ تمام آسمانی کتابوں میں سود حرام تھا، تمام آسمانی کتابوں میں، تمام شریعتوں میں سود حرام تھا، یاد رکھیے۔ آئیے یہودی جو اپنے آپ کو سود حلال کر لیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی جو احکامات دیے، اور توریت کا جو نسخہ آج بھی ملتا ہے اس میں یہ بات موجود ہے، جس کے اندر جو ہے خروج، کتاب خروج، بک آف ایکسوڈس، اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ آتا ہے جو کہ چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 25، 22 نمبر کا باب اور 25 نمبر کی آیت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ لوگوں کو ادھار دو اور ان سے رشوت سود نہ لینا اس ادھار پر۔ اے موسیٰ لوگوں کو اپنے بھائی کو مدد کرنا، چاہے جاننے والا ہو چاہے اجنبی ہو، پیسہ دینا، لیکن دیکھنا یوسری سود انٹرسٹ نہ لینا اس کے اوپر۔ تو آج بھی یہ احکام توریت میں موجود ہے۔ دوسرے مقام پہ لاوی کی کتاب بک آف لیویٹیکس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جس کا باب نمبر 25 آیت نمبر 35 25 کا 35 اس میں آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کر۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اے موسیٰ اپنے بنی اسرائیل کی مدد کر، اس لیے کہ فرعونیوں کی چنگل سے بچ کر آئے ہیں، یہ غریب اور مسکین ہیں، ان کی مدد کر، انہیں مال دے، لوگوں سے مال لے کر دے، لیکن دیکھنا سود نہ لینا، سود کی حرمت قرار دینا، لوگوں کو سود نہ لینے دینا اس مال کے اوپر۔ تو ان کی کتاب میں بھی چیز حرام ہے۔ آئیے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انجیل کے جو نسخے آج بھی ملتے ہیں اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ لوقا کی انجیل اس کا باب نمبر 6 اور اس کی جو ہے آیت نمبر 34 اور 35، چیپٹر نمبر 6 ورس 34 to 35، اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سے اے لوگوں اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کو پیسہ ادھار دو اور دیکھنا سود نہ لینا، اور اللہ کے پاس اجر کی امید کرنا، جو تمہارا جو ہے رب جو آسمان میں بیٹھا ہے اس سے توقع کرنا اجر کی، لوگوں سے زیادتی نہ کرنا، مطلب پیسے دے کر زیادہ کچھ نہ لینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حرام قرار دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ پرنس آف پیس ہے، پرنس آف پیس انہیں کہا جاتا ہے، امن کے جو ہے وہ شہزادے ہیں ان کے تعلق سے۔ لیکن ایک واقعہ ہے وہ شاید عیسائی بھول جاتے بتانا، ایک واقعہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو واحد واقعہ پوری انجیل کے اندر، انجیل اربعہ میں، جس میں آپ نے غصے کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ انجیلی مرقس مارک کی انجیل کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، اس کا باب نمبر 11 15 سے لے کر 17 آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یروشلم کے اندر داخل ہوئے اور مسجد اقصی میں گھسے تو دیکھا یہودیوں نے اپنے ٹیبل لگا رکھے تھے اور وہ منی لینڈرز تھے، پیسے دیتے تھے، سود خور تھے، سود پر پیسہ دیتے تھے۔ افسوس کہ آج کے عیسائیوں نے اپنی نئی جدید بائبلوں میں اس کو منی ایکسچینجرز کے لفظ سے تبدیل کر دیا۔ منی ایکسچینجر ہوتا ہے تبدیل کرنے والا رقم کو، جبکہ وہاں لفظ تھا منی لینڈر، سود خور، یہ جو سود پر پیسہ دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے تو یہی عیسیٰ جس کو پرنس آف پیس یہ کہتے ہیں، یہ غصے کا ایک ہی واقعہ ہے، آپ داخل ہوئے اور یہودیوں کی ٹیبل اٹھا کر پھینک دی اور کہا تم یہ کرتے ہو اللہ کے گھر میں عبادت کا ہے، تم نے اللہ کے گھر کو چوروں کا اڈا اور ڈاکوؤں کا اڈا بنا دیا ہے۔ غصہ آپ نے بتایا اور ٹیبلوں کو اٹھا کر پھینک دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نفرت کرتے تھے اس ربا سے، اس سود سے۔ تو آج بھی یہ واقعہ انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو ہر شریعت میں یہ حرام رہا، ہر نبی نے اس کو حرام قرار دیا۔ آسمانی کتابوں میں جو کچھ آج باقی ہے اس میں بھی حرمت کے فتوے، حرمت کی باتیں ملیں گی، لیکن افسوس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودیوں نے اپنے لیے اس کو حلال کیا۔ آپس میں تو یہ سود نہیں لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک عقیدہ بنایا اور کہا ہم سب سے اونچے ہیں، بقیہ دنیا جو ہے نچلی ہے، لہٰذا دوسروں سے سود لینا ہمارے لیے درست اور جائز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی تردید بھی کی اور اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، یوں کہ اللہ نے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اور ان کا ایک کہنا ہے کہ اللہ ہم سے یہ امی لوگوں کے تعلق سے، عربوں کے تعلق سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان سے ہم نے کیا لیا، کیا لوٹا، ان کی جان لی، ان کا مال لیا۔ مطلب یہودیوں کے نزدیک دوسروں کا خون، مال، عزت حلال ہے، اور یہی وہ نمونہ بتاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے جہاں بھی وہ بسے، مسلمان اور دیگر قوموں کے ساتھ یہی سلوک کیا، ان کی مال، ان کا خور اور عزت اپنے لیے حلال کر لیا انہوں نے۔ تو یہ کہتے تھے اللہ ہم سے امیوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گا، غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہونے والا ہے، ہم جو چاہیں غیر یہودیوں کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کے مال، ان کی دولت، ان کی عزت، ان کی آبرو کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنے لیے جو سود کو جو ہے حلال قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے یہودیوں کے تعلق سے ایک بات قرآن میں کہی اور یوں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 120 اور 121 میں، 160 اور 161 میں اللہ رب العزت فرماتا کہتا ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ظلم کے سبب کچھ چیزیں جو ان پر حلال کی تھی حرام کر دی، اس لیے کہ پہلا گناہ وہ کثرت سے لوگوں کو اللہ کی ہدایت سے روکتے تھے،
کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے تھے. دوسرا فرمایا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اور لوگوں سے سود لیتے تھے جبکہ ان کو یہ چیز حرام قرار دی گئی تھی، اس چیز سے ان کو روکا گیا تھا. وَأَكْلِهِمُ مَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال غلط طریقے سے، حرام طریقے سے یہ کھایا کرتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے یہودیوں میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے بہت زبردست عذاب ہم نے تیار کر رکھا. تو جو گناہ یہودیوں کے بتائے اس میں سے دیکھیے کیا گناہ. ایک تو اللہ کی ہدایت سے لوگوں کو روکتے تھے، عربوں کو بھی روکا انہوں نے. اسی طرح دوسرا سود لیتے تھے جبکہ ہم نے ان کو حرام قرار دیا ان کی کتاب میں سود کو. اور تیسرا گناہ اللہ نے بتایا کہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، غلط طریقے سے لیتے ہیں. ٹھیک، تو یاد رکھیے غلط ہے. اب یہودیوں نے تو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس چیز کو اپنے حلال کر لیا، عیسائیوں نے جو ہے ربا کو حرام قرار رکھا تھا کافی زمانے تک، حتیٰ کہ انہوں نے فرانسیسی جو انقلاب تھا، فرینچ ریولوشن تک اس چیز کو حرام قرار دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1779 تک ان کے پاس بھی سود حرام تھا. اس کے پہلے کی جو ان کے فتاوے ان کے علماء کے وہ حرمت کے ہیں. 1779 کے بعد جب فرانسیسی جو ہے ریولوشن ہوا، اس کے بعد یہودیوں کی گرفت پہلی بار جو یورپ کے اوپر ہوئی. اس سے پہلے یہ جو گھیٹوز میں یہ جانوروں کے ساتھ باندھے جاتے تھے ان کی اسی حرکت کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے. لیکن یہ فرینچ ریولوشن انہوں نے ایک انقلاب لایا، لوگوں کو بہکایا اور ایک انقلاب برپا کیا، اور وہاں کی جو حکومت میں لوگ تھے ان کو مٹایا اور کہا یہ تمہارا مال نوچ کے کھا رہے ہیں، لوٹو اور پورے مال کو تقسیم برابر کرو. یہ ایک صرف حربہ تھا ان کا، صرف مال و دولت کو اور اس حکومت کو ختم کرنے کا. بہرحال وہاں بھی بہت زبردست انداز سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ انہی کے صفوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام نیپولین تھا. اس نے پورے ان کے منصوبوں کو چکنا چور کر دیا، برباد کر دیا ان کے منصوبوں کو. لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک فرینچ جو انقلاب تھا اس کے بعد انہوں نے گرفت پائی یورپ کے اندر اپنی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں سے کہا ارے 5% تو حلال کر لو اپنے لیے سود. تو پھر جو ہے کیتھولک چرچ نے پہلی بار کہا کہ 5% سود حلال ہے. پھر فتویٰ ہے 7% سود حلال ہے. اور آج انہوں نے مکمل طور سے آزادی دے دی عیسائیوں کو کہ جتنا سود چاہے کھاؤ. یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جب تک